السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے پرندوں نے پڑھنے والی ایک تسبیح لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرندے نہ تو کماتے ہیں، نہ محنت کرتے ہیں، نہ کوئی مزدوری کرتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ان کی روزی کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ یعنی ایک تسبیح وہ ضرور پڑھتے ہیں جس تسبیح کی بنیاد پر نہ تو وہ کماتے ہیں، نہ جو ہے محنت کرتے ہیں، مگر پھر بھی میرا رب انہیں کھانے کے لیے دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فاقے کی نوبت نہ آئے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر تنگ دستی نہ آئے، اللہ کریم ہم سب کو بھی کھانے کے لیے اپنی رزق جیسی نعمت سے نوازتا رہے، تو آپ بھی وہی تسبیح پڑھیں جو کہ پرندے پڑھا کرتے ہیں۔ پرندوں کی تسبیح بہت پیاری تسبیح ہے۔ کچھ ہی پرندے ہیں جیسے کوا ہے اور گج وغیرہ ہے، یہ اس تسبیح کو نہیں پڑھتے، باقی اس کے علاوہ سارے پرندے، جتنے بھی پرندے ہیں وہ سارے پرندے اس تسبیح کو پڑھا کرتے ہیں۔ بہت پیاری تسبیح ہے۔ مجھے امید ہے یہ تسبیح آپ کو یاد بھی ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ یاد ہوتی ہے، اور میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان کو یاد ہوگی۔ بڑی پیاری تسبیح ہے، مگر پرندوں کی تسبیح میں اور انسان کی تسبیح میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، پرندہ جب کوئی بھی تسبیح پڑھتا ہے تو دیکھیں اس کی زبان پاک ہوتی ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہوتا ہے۔ اور انسان کوئی بھی ہو، مجھے نہیں لگتا آج کے اس وقت میں، اس موجودہ دور میں کوئی انسان آپ کو ایسا ملے جس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو۔ گناہ سب کے نامہ اعمال میں ہیں، کسی کے زیادہ ہیں، کسی کے کم ہیں، تو اس لیے پرندوں کی تسبیح میں اور ہماری آپ کی تسبیح میں فرق ہے۔ وہ معصوم ہیں، وہ جو تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کریم قبول فرماتا ہے، اور ہم نے آپ نے گناہ کیے ہیں، ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں تو پھر ہماری دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، ایک دم جو ہے قبول نہیں ہوتی۔ مگر اس کے لیے ہم پرندوں کی تسبیح میں شامل کرنے کے لیے ایک تسبیح آپ کو اور بتائیں گے۔ اگر آپ پرندوں کی پڑھنے والی تسبیح سے پہلے آپ اس تسبیح کو تھوڑا سا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ پرابلم بھی سولو ہوگی، کیونکہ پروردگار تو سب کا پروردگار ہے، پرندوں کا بھی وہی خالق ہے اور انسانوں کا بھی وہی خالق ہے۔ جو پروردگار اپنے پرندوں کو بھوکا رکھنا گوارا نہیں کرتا، وہ اشرف المخلوقات، سب سے اعلیٰ مخلوق انسان کو بھوکا رکھے، یہ اسے کیسے گوارا ہوگا؟ بس کمی تو میری اور آپ کی رہی کہ ہم نے اللہ سے مانگا نہیں، ہم نے اللہ کو جانا نہیں، ہم دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے، دنیا والوں سے طلب کرتے رہے، مانگتے رہے، حسب ضرورت ہمیں ملتا رہا، ذلیل ہوتے رہے، عزتیں ملتی رہیں، رسوا ہوتے رہے، بدنام ہوتے رہے، مگر صرف سب کچھ دار و مدار ہم نے دنیا والوں پہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے مانگا ہی نہیں۔ اگر اللہ سے مانگا ہوتا تو اللہ کریم ایک ہی بار میں ہمیں اتنا عطا فرما دیتا، اتنا عطا فرما دیتا کہ پھر ہمیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اسی لیے ابھی بھی وقت ہے، سنبھالیں اپنے آپ کو، ہم پروردگار کے بندے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر حاجت کا سلوشن جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں تلاش کریں، کیونکہ دنیا والے ہمیں اتنا نہیں دے سکتے جتنی ہمیں ضرورت ہے، اور میرا رب ہمیں اتنا دے گا جتنی کہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ دے گا، کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے آج جو ہم آپ کو عمل بتا رہے ہیں، اس عمل کو بالکل اس یقین کے ساتھ پڑھیں جیسے کہ پرندے پڑھتے ہیں۔ وہ صبح میں پڑھتے ہیں، انہیں دوپہر کے کھانے کا نہیں پتہ ہمیں کہاں ملے گا، کدھر ملے گا، کون لا کر دے گا، کہاں جا کر کے کھائیں گے، مگر بس وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے تسبیح پڑھتے ہیں تو ان کے دوپہر کے کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ وہ دوپہر میں پڑھتے ہیں، صبح میں پڑھتے ہیں، انہیں نہیں پتہ رات کو اپنے بستر پہ جا کے، اپنے گھر میں جا کے لیٹیں گے، اپنے گھونسلے میں جا کے لیٹیں گے، پتہ نہیں کھانے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے، مگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے وہ تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے انتظام کر دیا کرتا ہے۔ بس یوں ہی اللہ کی ذات پر توقع اور بھروسہ کر کے آپ یہ تسبیح پڑھنا، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کی ساری خالی جھولیاں بھر دے گا، آپ کے گھر میں دولت کا ایسے سیلاب آئے گا،
ایسے سیلاب آئے گا جیسے سیلاب آنے پر پانی گھروں میں داخل ہوتا ہے، ویسے آپ کے گھر میں دولت داخل ہوگی۔ بس ایک مرتبہ اس عمل کو کر لیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آئیے میں عمل بتاتا ہوں، اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، قادری سفر 786 آپ کا اپنا چینل ہے، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ میں بتا رہا تھا پرندوں کی تسبیح، تو دیکھیں پرندوں کی تسبیح جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سبحان اللہ، مگر اس میں ہمیں ایک تسبیح اور ملانا ہے، کیونکہ پرندے معصوم ہیں، وہ اپنی زبان سے جو بولتے ہیں میرا رب اسے قبول کر لیتا ہے، اور آپ نے گناہ کیے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی طلبی کرنا ہے، اس کے بعد میں ہم جو ہے اس تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر پرندہ اس تسبیح کو پڑھا کرتا ہے، ہم اس سے پہلے پڑھیں گے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ پورا پڑھا جاتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کسی کے پورا یاد نہیں ہے تو وہ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ کس وقت میں پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ذرا باغور سے سن لیں۔ آپ روزانہ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں، فجر کے لیے آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد میں آپ نے اپنی بستی میں جا کر، یا کوئی میری بہن ہے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز سنت کو ادا کر لے۔ 2 رکعت نماز سنت فجر کو ادا کرنے کے بعد میں پھر 2 رکعت نماز فجر کی جو ہے فرض ادا کر لیں، اس کے بعد میں دعا کر لیں۔ اگر مسجد میں ہے تو آپ دعا کر لیں پہلے امام صاحب کے ساتھ، اور اگر گھر میں ہے تو پھر دعا کی پہلے کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے آپ یہ عمل کر لیں۔ عمل کیا کرنا ہوگا؟ پہلے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، ایک بار درود پاک پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد میں آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی جو انگلیوں کے نشانات ہیں اس پہ پڑھیں یا دانوں پہ پڑھیں، کسی بھی طریقے سے 33 مرتبہ استغفر اللہ، 1 مرتبہ استغفر اللہ، 2 مرتبہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ، اس طریقے سے آپ 33 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد میں پھر اب پڑھنا ہے آپ نے پرندوں والی تسبیح، کیونکہ آپ نے اللہ سے اپنے کیے کی، اپنے گناہوں کی معافی طلبی کے لیے ایک یہ تو تسبیح پڑھی ہے، اللہ مجھے معاف فرما، تو میں گناہ گار ہوں، اللہ مجھے معاف فرما، میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے توبہ کر لی، اور جو ہے پھر آپ نے اب پڑھنا ہے سبحان اللہ، 33 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، 33 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ نے 11 بار پڑھنا ہے یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ پھر بعد میں 1 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں گے جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے، اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنا ہے، پروردگار جیسے تو اپنی مخلوق پرندوں کو رزق دیتا ہے، مولا پروردگار تو مجھے بھی ویسے ہی رزق عطا فرما، میرے گھر میں بھی رزق کی وسعتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، سعادتیں عطا فرما، میرے گھر کی تنگ دستی کو دور فرما۔ اہل فجر آپ جب یہ دعا کر کے، عمل کر کے دعا کریں گے، انشاءاللہ چند روز کے اندر آپ دیکھنا آپ کی زندگی خوشحال ہوتی نظر آئے گی، آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں نظر آئیں گی، آپ کے گھر کی ساری تنگ دستی کا ماحول بدلتا نظر آئے گا، آپ کا گھر ایک دم خوشگوار ہوتا نظر آئے گا۔ آپ اس عمل کو کرنا، اللہ کریم آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کی بنیاد پر مولا ہم سب کے گھروں میں، رزقوں میں، کاروباروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔